کہ ان کی سنہانی ملے گئی، اتنا رنج کے رونے میں چیخ نکل جائے۔ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب کسی چیز کا عشق ہو جائے۔ ان کو مسلم شریف پوری حفظ یاد تھی، اور حافظ ہی طلبی کو لکھوایا کرتے تھے۔ 11 حج کیے۔ جب کھانا کھانے بیٹھتے تو آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔ ابو عمر زریر رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی نابینا تھے، مگر حفظ حدیث میں شمار ہے۔ علم، فقہ، تاریخی، قرائض، حساب میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ اصفہانی کو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں یاد تھی۔ بالخصوص بخاری شریف کا تو یہ حال تھا کہ جو کوئی سند پڑھتا اس کو 3 باز حدیثیں پڑھا دیتے، اور جو متن پڑھتا اس کو سند پڑھا دیتے تھے۔ شیخ تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ برقی نے 4 مہینے میں مسلم شریف تمام حفظ کر لی تھی، اور جمعہ میں الحسین کے بھی حافظ تھے۔ صحابی کرامات بزرگی تھے، قرآن پاک کے بھی حافظ تھے۔ کہتے کہ سورہ انعام ساری ایک دن میں حفظ کر لی تھی۔ ابن اسنی رحمۃ اللہ علیہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ہے، حدیث لکھنے میں آخر تک مشغول رہے۔ ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتے لکھتے دعوت میں ایک کلمہ رکھا اور دونوں ہاتھ دعا کی واسطے اٹھائے، اور اسی حال میں انتقال ہو گیا۔ علامہ ساجی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں فقہ حاصل کیا، اس کے بعد علمی حدیث کا شاگل رہا۔ ہرات میں 10 برس قیام کیا، جس میں 6 مرتبہ ترمذی شریف اپنے ہاتھ سے لکھی۔ ابن ماندہ رحمۃ اللہ علیہ سے غربا شاہ بڑھ رہے تھے، اسی حال میں ابن ماندہ رحمۃ اللہ علیہ کا عشاء کی نماز کے بعد انتقال ہوا۔ پڑھنے والے سے پڑھنے والے کا والوں کا علمی سے ہی کہ آخر وقت تک پڑھاتے رہے۔ ابو عمر وہاب رحمۃ اللہ علیہ کو 1,00,000 حدیثیں ازبر تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ عاصم بن علی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد پہنچے تو شاگردوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ اکثر 1,00,000 سے زیادہ ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اندازہ لگایا گیا تو 1,20,000 ہوئے۔ اس وجہ سے بعض الفاظ کو کئی مرتبہ کہنا پڑتا۔ ان کا ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حدیث سنا کو 14 مرتبہ کہنا پڑا۔ ظاہری بات ہے کہ 100,00,000 آدمیوں کو آواز پہنچانے کے واسطے بعض لفظوں کو کئی مرتبہ کہنا ہی پڑے گا۔ ابو مسلم بصری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد پہنچے تو ایک بڑے میدان میں حدیث کا دراس شروع ہوا۔ 7 آدمی کھڑے ہو کر لکھاتے تھے، جس طرح اب عید کی تقریر کہی جاتی ہے۔ سبق کے بعد 3 شمار کی گئی تو 40,000 سے زیادہ تھے، اور جو لوگ صرف سننے والے تھے وہ ان سے علیحدہ فریابی رحمۃ اللہ کے مجلس میں اس طرح لکھنے والے 316 تھے۔ اس سے مجمع کا اندازہ اپنے آپ ہو جاتا ہے۔ اس محنت اور مشقت سے یہ پاک علم آج تک زندہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 6,00,000 حدیثوں میں سے انتخاب کر کے بخاری شریف لکھی ہے، جس میں 7,275 حدیثیں ہیں، اور حدیث لکھتے وقت 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر حدیث لکھے ہیں۔ جب یہ بغداد پہنچے تو وہاں کے محدثین نے ان کا امتحان لیا
امتحان لیا اسی طرح کہ اس آدمی سے متعین ہوئے، ان میں سے ہر شخص نے 10 حدیثیں چھانٹی، جن کو بدل بدل کر ان سے پوچھا۔ یہ ہر سوال کے جواب میں مجھے معلوم نہیں کہتے رہے۔ جب 10 کے 10 پوچھ چکے تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھنے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے سب سے پہلے حدیث یہ پوچھے تھے، تم نے اس طرح بیان کی، یہ غلط ہے، اور صحیح اس طرح ہے۔ دوسری حدیث یہ پوچھتے تھے، وہ اس طرح تم نے بیان کی، یہ غلطی ہے، اور صحیح اس طرح ہے۔ غرض اس طرح 100 حدیثیں ترتیب دار بیان فرما دی ہے کہ ہر حدیث کو اول اسی طرح پڑھتے جس طرح امتحان لینے والے نے پڑھا تھا، پھر کہتے کہ یہ غلطی ہے، اور صحیح اس طرح ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 14 برس کی عمر میں حدیث پڑھنا شروع کی تھی، اسی میں آخر تک مشغول رہے۔ خود کہتے ہیں کہ میں نے 3 لاکھ حدیث میں سے چھانٹ کر مسلم شریف تصنیف کی ہے، جس میں 12,000 حدیثیں ہیں۔ امام ابو الدرداء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ حدیثیں سنی ہیں، جن میں سے انتخاب کر کے سنن ابو داؤد شریف تصنیف کی ہے، جس میں 4,800 حدیثیں ہیں۔ یوسف مزی مشہور محدث ہے، اسما زال امام ہے، اول اسما رزال کے امام ہیں۔ اول اپنے شہر میں فقہ اور حدیث حاصل کیا، اس کے بعد مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، حلب، جماعت، بغداد وغیرہ کا سفر کیا۔ بہت سے کتابیں اپنے قلم سے لکھے۔ تہذیب الکمال 200 جلدیوں میں تصنیف کی، اور کتاب الاعتراض اسی جلدیوں سے زیادہ میں ان کی احادیث شریف تھی کہ اکثر چھپ رہتے، بات کسی سے بہت ہی کم کرتے تھے، اکثر اوقات کتاب کے دیکھنے میں مشغول رہتے تھے، حاسدوں کی عداوت کا شکار بھی اپنے، مگر انتقام نہیں لیا۔ ان حضرات کے حالات کا احاطہ دشوار ہے۔ بڑی بڑی کتابیں ان کے حالات اور جانفشانیوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہاں نمونے کے طور پر چند حضرات کے دو چار واقعات کا ذکر اس لیے کیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ علم حدیث جو آج 1300 برس تک نہایتی اب و تاب سے باقی ہے، وہ کسی محنت اور جانفشانی سے باقی رکھا۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو حدیثیں آج ہم پڑھ کر سن رہے تو بولتے ہیں کہ اس کے پیچھے کس کی محنت ہے، تو آج بھی وہ محفوظ ہے، آج ہم سننے کے لیے پڑھنے کے لیے مل رہے ہیں۔ اور جو لوگ علم حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے، اپنے آپ کو طلب علم کہتے ہیں، وہ کتنی محنت اور مشقت اس کے لیے گوارا کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ یہ چاہے کہ ہم اپنی عیش و حسرت، راحت و آرام، سیر تفریح اور دنیا کے دوسرے مشاغل میں لکھے رہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کلام کا یہ شیوی اس طرح باقی رہے، تو اس خیال، محال، وسط اور جنون کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔